اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو یہ تین خصوصیات، انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ اور جو نظام اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نظام کو ماننے میں اور اس نظام کو اپنانے میں ہماری کامیابی ہے۔ گزشتہ ہفتے کچھ بات آئی تھی شادی کے متعلق، اسی سلسلے کو کچھ گفتگو اسی سلسلے میں کرنی۔ ہمارے یہاں ایک چیز ہے عام طور پر کہ ہم معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لڑکی والا رشتہ نہیں بھیجتا ہے، اس کی عمر چاہے جتنی ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں جو رائج ہے وہ یہ رائج ہے کہ لڑکے والا رشتہ بھیجے، پھر لڑکی والے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی والا رشتہ بھیجے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہم اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین تشریف لے گئے تھے اور وہاں اپنے وقت کے نبی، اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے۔ وہ پورا ایک واقعہ ہوا تھا، مجھے اس پورے واقعے کے پس منظر میں نہیں جانا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح ہم تمہارے ساتھ کر دیں۔ تو گویا لڑکے کی طرف سے فرمائش نہیں ہوئی، یہ لڑکے والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام نہیں دیا گیا، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے از خود پیشکش کی کہ ہم اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں بھی کوئی لڑکا سمجھ میں آئے، بیٹی ہماری ہو، اور کوئی لڑکا سمجھ میں آئے کہ مناسب رشتہ ہے، اچھے لوگ ہیں، تو خود سے بھی پہل کی جا سکتی ہے، خود سے بھی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو حضور نے وہاں پیغام نکاح نہیں بھیجا تھا، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا تھا، اور آپ کا پہلا نکاح، پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ تو جو یہ معاشرے میں رائج ہے کہ پیغام جو آئے گا، بات جو آئے گی وہ لڑکے والوں کی طرف سے آئے گی، لڑکی والوں کی طرف سے اگر کوئی بات جائے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو یہ ہماری رسم ہوگی، شریعت نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت نے ایک ضابطہ بتلا دیا اور اصول بتلا دیا۔ اب اس کے بعد میں رشتہ طے ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر تو ہمارے یہاں ایک نظام ہے منگنی کا، کہ منگنی کی جاتی ہے۔ شریعت کی منگنی کیا ہے اور ہمارے یہاں منگنی کیا ہے؟ شریعت منگنی جائز ہے، لیکن شریعت نے جس منگنی کو جائز قرار دیا ہے وہ منگنی وہ ہے کہ جب کسی کے یہاں رشتہ بھیجا اور رشتہ بھیجنے کے بعد میں انہوں نے دیکھا بھالا اور رشتہ قبول ہو گیا، تو شریعت اس کو منگنی کہتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ منگنی ہے کہ رشتہ بھیجا گیا، ایک دوسروں نے دیکھا اور پسند کر لیا، اور یہ ہوا کہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، تو اس کو شریعت کی نگاہ میں منگنی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو منگنی ہے تو اس میں دعوت ہوتی ہے، باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، اور اس کے بعد میں دونوں طرف سے لین دین ہوتا ہے، انگوٹھی کا لین دین ہوتا ہے، کپڑوں کا لین دین ہوتا ہے، زیورات کا لین دین ہوتا ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت والی منگنی نہیں ہے، یہ ہماری رسم و رواج والی منگنی ہے۔ اب جب رسم و رواج والی منگنی ہوگی، یعنی
شادی کی ابتدا ہم نے رسومات سے کی، اور شادی کی ابتدا ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کیا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منگنی تو ہو جاتی ہے لیکن شادی سے پہلے پہلے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بات ایسی آتی ہے نا اتفاقی، یا کچھ حالات یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی طرف سے بہرحال منع کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب منگنی کے بعد رشتے کو منع کر دیا گیا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا سامان واپس کرو۔ اب لڑکی والوں نے جو دیا ہے وہ اپنا سامان مانگتے ہیں، لڑکے والوں نے جو دیا ہے وہ اپنا سامان مانگتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت کا اصول کیا ہے؟ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ منگنی کے وقت جو آپ نے دیا ہے، کپڑے دیے ہوں یا زیورات دیے ہوں، تو بہرحال وہ گفٹ ہے، اور جس کو شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی اصطلاح میں اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے اس وقت ہدیہ دے دیا تو پھر ہدیے کی واپسی نہیں، ہدیے کی واپسی نہیں ہے۔ ہدیہ ہوتا ہے کہ ہم نے مالک بنا دیا آپ کو۔ جب آپ نے ہدیہ گفٹ کہہ کر اس کو مالک بنا دیا تو مالک بنانے کے بعد میں پھر اس کی واپسی نہیں ہے، البتہ کنڈیشن طے کر لیں، وہ بات الگ ہے کہ بھئی ہم یہ دے رہے ہیں، اگر ہماری آپ کی بنے گی تو ٹھیک ہے، ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور نہیں بنے گی تو واپس کر دیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ رشتہ کر رہے ہیں، یہ ایگریمنٹ کر نہیں سکتے آپ اس لیے کہ رشتہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ بدترین معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بدترین معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے لسٹ جاتی ہے کہ ہم نے کھانے میں یہ خرچہ کیا ہے، یہ بھی ہم کو واپس کیا جائے۔ تو یہ وبال کیوں آیا؟ یہ وبال اس لیے آیا کہ ہم نے شریعت کے خلاف کام کیا، اور جب شریعت کے خلاف کام کیا تو دنیا میں یہ عمل ہمارا رسوائی والا بنا۔ تو اس لیے یہ بات ذہنوں میں رہے، ایک تو منگنی جو ہمارے یہاں رائج ہے یہ شریعت نہیں، جو جائز ہے وہ میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ کون سی منگنی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ واپسی کا ہوتا ہے، یہ واپسی بھی شریعت میں نہیں ہے، گفٹ ہے، گفٹ کی ہدیے کی واپسی نہیں ہوتی ہے، اور کھانے کے پیسے مانگنا یہ بدترین جرم ہے، بہرحال اس کے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے نکاح کا، اور مسئلہ آتا ہے بارات کا۔ نکاح ہوگا تو بارات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے اجتماعات میں نکاح کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی دینی جلسے میں نکاح کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں نکاح کر لیتے ہیں لیکن خرافات ساری کرتے ہیں۔ نکاح مسجد میں کر لیا، نکاح اجتماع میں کر لیا، نکاح دینی جلسے میں کر لیا، لیکن خرافات ساری کرنی ہے، تو کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ نکاح کے بارے میں آتا ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو اعلان کیا جائے اس نکاح کا، اور کوشش یہ کی جائے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے تو اسی انداز سے پھر ہماری تمام تقریبات ہونی چاہیے۔ اگر ہم مسجد میں نکاح کر رہے ہیں، اگر ہم دینی اجتماعات میں نکاح کر رہے ہیں، اگر ہم دینی جلسے میں نکاح کر رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ دینی جلسے اور دینی پروگراموں میں نکاح بھی ہو رہا ہے، اور کار بھی لے رہے ہیں، موٹر سائیکل بھی لے رہے ہیں، اور برات کے نام پر 200-300 آدمی بھی جا رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا مسجد میں نکاح کرنے کا اور دینی جلسوں میں نکاح کرنے کا؟ تو نکاح کے متعلق بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نکاح کیا جائے تو اس کا اعلان کیا جائے، خاموشی کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ 2 گواہ ہونا چاہیے نکاح کے وقت۔ وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہو تو نکاح کی تقریب میں لڑکا اور لڑکی دونوں موجود ہوں، لیکن چونکہ لڑکی کو اس نکاح کے تقریب میں سامنے نہیں بٹھایا جاتا ہے، اور بیٹھانا بھی نہ چاہیے، یہ حیا کے خلاف ہے، تو لڑکی اپنا ایک وکیل بنا دیتی ہے کہ یہ ہمارے وکیل ہیں، اور یہ جا کر وہاں جہاں قاضی صاحب بیٹھے ہیں وہاں جا کر یہ ہماری طرف سے ہمارے وکالت کریں گے۔ 2 گواہ جو بنائے جاتے ہیں شریعت میں، تو وہ گواہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی پوچھ دے آپ سے کہ آپ دونوں کون ہیں، میاں بیوی ہیں، گواہ کیا ہے، تو ہماری شادی میں بہت سے لوگ تھے لیکن 2 گواہ خاص طور پر اسپیشل بنائے گئے تھے، اور وہ نکاح نامے میں ان کا اندراج ہوتا ہے، وکیل کا اندراج ہوتا ہے اور 2 گواہوں کا اندراج ہوتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے۔ اعلان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خاموشی سے نکاح نہ کرنا چاہیے،
رشتہ داروں کو بتا دینا چاہیے، دوست احباب کو بتا دینا چاہیے۔ اب اس میں فرق سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے بتا دینا اور ایک ہوتا ہے بلا لینا۔ تو بتا دینے کا حکم ہے، سب کو شادی میں بلانے کا حکم نہیں ہے، نکاح کے بارے میں بتانے کا حکم ہے، اعلان کا حکم ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر یہ کہیں جا رہے ہوں دو لوگ تو یہ سمجھیں کہ ہاں ان کا نکاح ہو چکا ہے، یہ میاں بیوی ہیں۔ اچھا، اب برات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ برات میں نے آج تلاش کیا تو برات مجھے کوئی کسی زبان میں لفظ برات کا ترجمہ نہیں ملا، تو پھر ایک صاحب کو میں نے سرچ کیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں، اب انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے برات کا مطلب لکھا کہ رات کے ساتھی۔ برات کا مطلب کیا لکھا؟ رات کے ساتھی۔ تو انہوں نے اس کی توضیح یہ کی کہ پہلے زمانے میں جب دن کی شادیاں ہوتی تھیں، کبھی کبھی دور دراز شادیاں ہو جاتی تھیں، تو اب جب رخصتی کر کے لاتے تھے لڑکی کو، بچی کو، تو رات ہو جایا کرتی تھی، اور اس زمانے میں ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے جو قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو بچی کی حفاظت کے طور پر خاندان کے جتنے گھر ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہر گھر سے ایک آدمی چلے گا، بچی کو رخصتی کر کر اس کو لانا ہے، رخصتی کر کے اس کو لانا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے 10 12 15 لوگ شامل ہوتے تھے، اس کو بارات کہا جاتا تھا۔ اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ برات جو ہے وہ بیکار کی جماعت ہے، برات جو ہے وہ بیکار کی جماعت ہے۔ تو بہرحال اتنا تصور ملتا ہے۔ اب اس زمانے میں حفاظت کا تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، سہولتیں بھی ہو گئیں، گاڑیاں بھی ہو گئیں، دوریاں بھی بہت نہیں ہوتی، اور اگر دوریاں بھی ہیں تو اب ڈاکے واقع اتنے پڑتے نہیں ہیں، تو اس لیے جب وہ تصور نہیں رہا تو وہ چیز ختم ہونی چاہیے، وہ تصور نہیں رہا تو وہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ اچھا، اب نکاح میں ایک چیز اور ہے، نکاح میں ایک چیز ہے مہر۔ مہر کے متعلق جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکے کو بوجھ ہو جائے، نکاح مہر اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکے پر وہ مہر بوجھ ہو جائے، اور اتنا کم نہ بھی ہو کہ وہ بچی اپنی سہیلیوں سے بتاتے ہوئے شرمائے۔ تو دونوں چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہر فاطمی بنوائیں گے، اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے مہر فاطمی بنوانا، لیکن حضور کی 3 بیٹیاں اور تھیں، حضور نے ان کی بھی مہر بندھوائی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی، وہ بھی مہر تھی۔ تو مہر کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وسعت کے مطابق ہونا چاہیے، درمیانی ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ کم ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بہرحال مہر کو رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ اب تو یہ رواج چل پڑا ہے کہ مہر جو ہے وہ نقد ہوتا ہے، ورنہ پہلے زمانے میں تو، پہلے زمانے کا مطلب یہ نہیں کہ 200-300 سال پہلے، زمانے کا مطلب یہ کہ 40-50 سال پہلے، 60 سال پہلے تو مہر کا تصور ہی نہیں تھا کہ دیا جائے گا۔ جیسے اس پہ ایک چٹکلا ایک صاحب نے سنا کہ ایک کہیں جلسہ ہوا، مولانا صاحب نے بیان کیا تقریر میں، تو وہ مہر کے متعلق بیان کیا۔ اچھا، ایک بس یہ کہ اور وضاحت کر دوں، مہر کی بات آئی، اگر کسی شخص نے شادی کے وقت جب وہ ایجاب و قبول ہو رہا تھا اور مہر باندھا گیا، اب جب مہر متعین کیا گیا تو اس وقت لڑکے کی نیت یہ تھی کہ ہم مہر کبھی نہیں دیں گے، اس وقت لڑکے کی نیت یہ تھی کہ ہم مہر نہیں دیں گے، تو کل قیامت کے دن وہ زانی اٹھایا جائے گا۔ اگر نیت یہ تھی کہ مہر نہیں دیں گے، ایک تو نہ دینا الگ ہو گیا، لیکن ایک نہ دینے کی نیت تھی تو پھر وہ بڑا جرم ہوگا۔ تو بہرحال سنی، تو جب اس کی فضیلت سنی تو اب بوڑھے بڑھو ہو گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے یہ لو مہر، اور اس کے بعد میں وہ چلے گئے اپنے دوستوں کے پاس، وہ مہر لے کے گھر میں رونے بیٹھ گئے۔ اب جب آس پڑوس کے لوگ اکٹھا ہو گئے، اور اس کے بعد میں پھر جب لڑکے آئے تو معلومات رو رہے ہیں کہ کیا ہوا، کہہ لیں گے وہ ابا مہر دے گئے۔ تو مہر کا تصور اس زمانے میں 50-60 سال پہلے طلاق ہوتا تھا کہ اگر مہر دے دیا تو طلاق ہو گئی۔ اب وہ لڑکا اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ بڑھاپے میں تم نے کیا کر دیا، اس عمر میں تم نے کیا کر دیا، کہیں گے کیا کیا؟ تو جب پورا واقعہ بتلایا تو کہا نہیں، یہ تمہاری والدہ کا حق تھا جو ہم نے ان کو دے دیا ہے۔
تب اس کے بعد میں بہرحال وہ مسئلہ صاف ہوا. تو اس لیے مہر متعین ہونا چاہیے اور مہر معجل ہونا چاہیے، نقد مہر ہونا چاہیے. اتنا کم نہ ہو کہ لڑکی بتاتے ہوئے شرمائے، اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکے پر بوجھ ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ درمیانی درجے کی ہونی چاہیے. تو بارات کے متعلق، منگنی کے متعلق اور نکاح کے متعلق یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئی. اب اس کے بعد میں رخصتی کے متعلق ہمیں جو کتابوں کے اندر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ رخصتی، وہ لڑکا اب جو نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جانے کے بعد وہ اپنی بیگم کو خود لے کر چلا آئے سسرال سے، یا گھر کے کچھ لوگ چلے جائیں وہ اپنی بہو کو بدا کرا کر لے آئیں. اور اس کی ایک دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ باپ خود جا کر اپنی بیٹی کو اپنے ہونے والے داماد کے گھر چھوڑ آئے نکاح کے بعد. تو یہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن لفظ بارات کا بہرحال کہیں تصور نہیں ہے اور اس کا کہیں تذکرہ نہیں آتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ میں آپ کو سنت شادی بتلا رہا ہوں. شریعت کے اعتبار سے جو شادیاں ہیں وہ اس طریقے سے ہیں. ولیمہ اب ہوتا ہے ولیمہ. تو ولیمے کے متعلق یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہو وہ ولیمے میں حاضر کر دیا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا تھا کہ ولیمہ کرو. میں نے شاید پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ذبح کیوں نہ کرو، یعنی ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو. تو ولیمے کا گویا حکم دیا گیا ہے. اب ولیمہ اپنی وسعت کے مطابق ہونا چاہیے. بہت پہلے ایک صاحب نے لکھا کہ شیخ عبد الفتاح جو عرب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابو غدہ، عبد الفتاح ابو غدہ، وہ پڑے اس کے ملک میں تشریف لائے. تو وہاں ایک بڑے صاحب ان سے ملنے گئے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ دعا کر دیجئے، ہماری 2 بچیاں ہیں، ان کی شادی عافیت کے ساتھ ہو جائے. تو کہا کیا رشتے نہیں مل رہے، یعنی رشتے کے لیے دعا کرانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، رشتے طے ہو گئے ہیں. تو کہا پھر کس چیز کی دعا کرا رہے ہو؟ تو کہا اس کے جو اخراجات ہیں. تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. شریعت میں تو لڑکی کے اوپر 1 روپیے کا خرچ متعین نہیں کیا، لڑکی کے اوپر 1 روپیے کا خرچ نہیں ہے، سارا خرچ جو ہے وہ لڑکے کے اوپر ہے. اس لیے جب نکاح ہو گیا تو نان نفقے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لڑکے کی ذمہ داری ہے. مکان دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رہائش کی ذمہ داری لڑکے کی ہے. کھانے پینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لڑکے کی ہے. لباس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لڑکے کی ہے. جیب خرچ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لڑکے کی ہے. تو شیخ ابو الفتاح ابو غدہ نے کہا کہ شریعت نے تو لڑکی پر 1 روپیے کا خرچ نہیں رکھا ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم لوگوں نے، انہوں نے جملہ کہا کہ تم لوگوں نے اس خرچ کو بڑھا دیا ہے. اب اگر جس کی 2-3 لڑکیاں ہو جائیں تو بیچارہ شروع ہی سے، بچیاں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، اسی وجہ سے آج ایف ڈی ہو رہی. معلوم ہوا کہ 50,000 جمع کر دیے، اب 20 سال کے بعد جب لڑکی کی شادی ہوئی تو وہ 10 لاکھ ہو گئے. اب وہ اس کھانے سے کیا جو ہے وہ کھانا جائز ہوگا؟ پھر اس سے جو سامان خریدا جائے گا وہ سامان جائز ہوگا؟ تو پتہ نہیں کتنی شادیوں میں ہم لوگ ناجائز کھانا کھا رہے ہوتے ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ایف ڈی والا کھانا ہے یا بغیر ایف ڈی والا کھانا ہے. بھئی یہ چیزیں تو ناجائز ہیں، جو آپ جمع کریں گے وہی لے سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ آپ اشترا لیں گے تو وہ ناجائز ہوگا. اور یہ بوجھ کس نے متعین کیا؟ یہ بوجھ کس نے ڈالا؟ یہ بوجھ سماج نے ڈالا ہے، یہ بوجھ ہمارے یہاں رسم و رواج نے ڈالا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ سونا لڑکے کو ہے، انتظام لڑکے کو کرنا تھا، لیکن بیڈ کون لائے گا؟ لڑکی لائے گی. گاڑی پہ لے جانا تھا تو آپ اپنی گاڑی پہ لے جائیں، آپ اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھا کے لڑکی کو لے جائیں، لیکن اب وہ گاڑی کون لائے گا؟ لڑکی لے کے آئے گی. کھانا کھانا تھا آپ کو، آپ کے دوستوں کو، اور اس کے بعد میں برتن کون لائے؟ برتن لڑکی لے کے آئے.
تو ساری چیزیں آپ کے گھر میں لاتی کون ہے؟ لڑکی لے کے آتی ہے، جبکہ غیرت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ بہرحال ہم اس کو منع کریں کہ ہمیں بیڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں فرنیچر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں برتنوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اسی میں ہم آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے ایک شریعت کا نظام۔ جب شریعت کا نظام ہوگا تو شادی مہنگی نہیں ہوگی بلکہ شادی سستی ہوگی، اور جب شادی سستی ہوگی تو زنا مہنگا ہو جائے گا، پھر زنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آج شادی مہنگی ہو گئی تو زنا سستا ہو گیا اور زنا عام ہو گیا، اور اس اتنے لوازمات کے نتیجے میں اور اتنی چیزوں کے نتیجے میں آج دیکھیں بڑی بڑی عمر کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ رشتہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب پھر ہمارے یہاں نمائش ہوتی ہے اور دیگر تمام چیزیں جو کچھ خرافات ہوتی ہیں، بہرحال وہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو عبادت کی تقریب تھی، شادی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کی تقریب کو ہم نے مشکل بنا دیا، سماج نے اور معاشرے نے بالکل چوپٹ کر دیا کہ اب عبادت کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ ہم لڑکی والوں پر دباؤ بناتے ہیں۔ دباؤ یہ بناتے ہیں کہ ہمارے جو مہمان آئیں گے ان کی عزت کرنا۔ ارے مہمان تمہارے ہیں، تم اپنے گھر میں عزت کرو، وہ کیوں کرے گا؟ مہمان تمہارے ہیں نا، اس نے تو نہیں بلایا تھا 150 لوگوں کو کہ آپ 150 لوگ آؤ، آپ 200 لوگ آؤ، تو وہ اس کے کہاں مہمان ہوئے؟ وہ آپ کے مہمان ہوئے، اور جب آپ کے مہمان ہوئے تو آپ اپنے گھر میں جا کے ان کی عزت کرو۔ کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو تان و تشنی ہوتی ہے کہ تم نے ہمارے مہمانوں کی خاطر نہیں کی، تم نے ہمارے مہمانوں کی عزت نہیں کی۔ اس سلسلے میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ اگر جبر کر کے، زور اور زبردستی کر کے یہ بات کہی گئی کہ ہمارے یہاں لڑکے میں جو باراتی آئیں گے وہ 150 یا 200 آئیں گے، اگر آپ نے یہ جبر کیا تو پھر ایسی جگہ کھانا کھانا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا۔ وہ کہہ رہا ہے 50 آدمی آؤ، وہ کہہ رہا ہے 40 آدمی آؤ، وہ کہہ رہا ہے 60 آدمی آؤ، تو آپ کہہ رہے نہیں ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ہماری رشتہ داریاں بہت ہیں، ہمارے دوست و احباب کا حلقہ بہت بڑا ہے، اس لیے ہم 200 سے کم آ ہی نہیں سکتے۔ اب اس بیچارے کو جو کہ بیٹی دینی ہے تو وہ مجبور ہے، اور اس مجبوری کے درجے میں وہ ہاں کر رہا ہے، تو اگر اس کو جبرن ہاں کرایا گیا تو پھر ایسی جگہ کھانا کھانا درست نہیں ہے جو جبرن ہاں کرایا گیا ہو۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ولیمہ سنت ہے، آپ اپنے ولیمے میں اپنے خاندان کے لوگوں کو بلائیں، اپنے ولیمے میں اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، اور اپنے ولیمے میں اپنے دوستوں کو بلائیں، سب کو بلائیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمانون ہے کہ وہ ولیمہ برکت والا ہے جس میں غریب لوگ ہوں گے، وہ ولیمہ برکت والا ہے جس میں غریب لوگ ہوں گے۔ اب ہم جب لسٹ بنائیں تو لسٹ بناتے کے وقت ہم اس میں علاقے کے اور محلے کے کچھ غریب لوگوں کو بھی متعین کریں، کچھ غریب لوگوں کو متعین کریں کہ یہ محلے کے غریب لوگ ہیں، ان کو ہم ضرور دعوت دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ولیمے کے مسنون ہونے کی یہ باتیں بتلائیں۔ یہ چند گزارشات تھیں شادی کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کا نظام یہ ہے، اور شریعت نے شادی کو ایسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی باتیں عرض کی گئی، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب رسومات ہیں، وہ سب خرافات ہیں، وہ سب بددینی ہیں، بے دینی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کم سے کم کچھ چیزوں سے تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، مانجھے میں ڈانس سے تو آپ بچا سکتے ہیں، ڈھول تاشے سے تو بچا سکتے ہیں۔ اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پر مرد کو حاکم بنایا ہے، لیکن اب اس کے الٹا ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ عورتیں حاکم ہیں اور مرد ان کے غلام ہیں۔ بے صورتحال معاشرے کا تو یہی ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں بے ہماری نہیں چلتی، عورتوں کے آگے عورتوں کی چلتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون، مرد حاکم ہے۔ تو شادی بیاہ میں مردوں کی لگ رہا ہے چلتی نہیں، ساری عورتوں ہی کی چلتی ہے۔ تو اس سے پہلے ان کو سمجھایا جائے، بتلایا جائے، دین کی باتیں بتلائی جائیں کہ دیکھو شریعت کے مطابق نکاح کرو گے اور شادی کرو گے تو اس میں برکت ہوگی، اس میں خیر ہوگا، اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور اگر گناہ سے شادی کی ابتدا کرو گے تو پھر اس میں برکت نہیں ہوگی،
اس میں خیر نہیں ہوگا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں ہوگی، پھر اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال دیندار حضرات خاص طور پر کہ وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے نکاح کو اور اپنی شادی کو آسان بنائیں گے، اور شریعت کے مطابق جو ہے وہ کرنے کی مانجھے کی رسم ہے، آپ اس مانجھے کی رسم میں بیان کرا دو، کسی خاتون کو بلا لو، عورتوں میں ان کا بیان کرا دو، اس سے پہلے کہ ڈھول تاشا بجے آپ ان کا بیان کرا دو، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان رسموں سے آپ چھٹی پا جائیں گے۔ باقی جو کچھ ہو رہا ہو کرتے رہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ پنڈت جی نہ بن جانا، یعنی پورا گھر پیلا کپڑے پہنے ٹہل لاؤ۔ تو بہرحال ان چیزوں سے بچیں، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، ان ہندوانہ رسموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب ہم شکوہ کریں کہ ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، ہم شکوہ کریں کہ ہماری زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، ہم شکوہ کریں کہ ہمارے مکان توڑے جا رہے ہیں، ہم شکوہ کریں کہ ہماری وقف کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ہم مسلمان بھی باقی نہ رہیں۔ یعنی کوئی کام ہمارا مسلمانوں والا نہ ہو، کوئی کام ہمارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے میل نہ کھا رہا ہو۔ کسی صاحب نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں اس لیے پٹوا رہا ہے کہ غیر ہم کو مسلمان سمجھ کے پیٹ رہے ہیں، غیر ہم کو مسلمان سمجھ کے پیٹ رہے ہیں، اور قبر میں ہم جائیں تو فرشتے کہیں ہم کو اس لیے نہ پیٹیں کہ ہم مسلمان نہیں تھے، تو یہاں بھی مار کھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی مار کھائیں۔ تو ہم کم سے کم ان تمام موجودہ حالات میں شکوہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی تو کوشش کریں۔ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، یہ مکان بلڈوز کیے جا رہے ہیں، زمینوں پر قبضے کے پلان ہے۔ کیا ہماری شادیوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہماری تقریبات میں پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں؟ اگر نہیں پتہ چلتا ہے تو شکوہ بیکار ہے۔ پہلے ہم ثابت کریں عملی طور پر کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور کے غلام ہیں۔ اللہ اس کو